اپنے پسندیدہ اخبار اودھ نامہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاکر سے مطالبہ کریں۔ اگر مطالبے کے بعد بھی آپ تک اخبار نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کریں 9198624346۔ ناظرین آداب، 8 فروری 2022 مطابق 6 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تقریر کا جواب دیا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک، قوم پرستی، مہنگائی، کورونا، گاؤں، غریب اور خود انحصار ہندوستان سمیت تمام مسائل کو اٹھایا۔ ساتھ ہی ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا کئی بار ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس پر نشانہ بھی سادھا۔ اس دوران انہوں نے کانگریس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا لیڈر بھی بتایا۔ لوک سبھا میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آئیے ہم ایک نیا عزم کریں اور اپنے ماضی کے خلا کو پر کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اچانک فرض کا معاملہ کانگریس کو چبھنے کیوں لگا۔ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مودی جی نہرو جی کا نام نہیں لیتے، تو آج میں آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ فرض کے بارے میں پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آزاد ہندوستان ہے، آزاد ہندوستان کی سالگرہ ہم مناتے ہیں، لیکن آزادی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر ایک آزاد شخص کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے تو آپ پوری طرح سے آزادی کا مطلب نہیں سمجھے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے سرکاری اسکولوں میں طالبات کے باحجاب داخلے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف مجلس علماء ہند کے تمام اراکین اور علماء کرام نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو ملک کے جمہوری اقدار اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید قلب جواد نقوی کے ساتھ ہندوستان کے دیگر اہم علماء نے اسکولوں میں حجاب پر پابندی کو غیر جمہوری فیصلہ قرار دیتے ہوئے کرناٹک سرکار کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ کرناٹک جنوب کی ایک اہم ریاست ہے اور مذہبی ہم آہنگی اس کی پہچان رہی ہے، لیکن افسوس کہ یہاں بھی قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ حجاب سے متعلق ریٹ درخواست کی سماعت کل کرے گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی یوپی کی سیاست میں قدم رکھ رہی ہیں۔ اکھلیش یادو کی دعوت پر ممتا پیر کو لکھنؤ پہنچ گئی ہیں۔ لکھنؤ آنے سے پہلے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کو ایک ٹویٹ کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں وارانسی بھی جاؤں گی اور شیو مندر میں بھی دیپ روشن کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وارانسی پی ایم کا لوک سبھا حلقہ ہے، لیکن کوئی بھی کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یوپی انتخابات میں ایس پی جیتے۔ ہم آئندہ لوک سبھا الیکشن پنجاب میں لڑیں گے۔ بتا دیں کہ ممتا 2 روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچ چکی ہیں۔ منگل کو اکھلیش یادو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس اور ورچوئل ریلی بھی کریں گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ڈبل انجن کی حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں ریاست کی عوام کو دوہرے اور تیہرے سہولیات سے فیض یاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 5 سالہ میعاد کار میں ایک بھی فساد نہیں ہوا ہے۔ مائیں بہنیں مجرمین سے خائف تھی، لیکن آج مافیا اپنی جان کی امان مانگ رہے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی موٹی نوکری کر لیں گے، لیکن کوئی بھی کرائم کے پاس نہیں بھٹکے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی پر زور دیا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کی طرف سے Z+ سیکیورٹی کی پیشکش قبول کر لیں۔ دراصل گزشتہ ہفتے ان کی کار پر گولیاں چلائی گئیں۔ وہ اس ماہ اتر پردیش میں ہونے والے انتخابات کی مہم کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ کسانوں کی کمیٹی سنیوت کسان مورچہ نے مغربی اتر پردیش کے میرٹھ اور گریٹر نوئیڈا میں بی جے پی کے خلاف ڈور ٹو ڈور تشہیر شروع کر دی ہے۔ اتوار کو شروع ہوئی اس مہم میں مورچہ کے رکن گھر گھر جا کر لوگوں کو بی جے پی کے خلاف ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ دونوں شہروں میں ایس کے ایم کے ہزاروں کارکنان میدان میں اترے ہیں اور لوگوں کو بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اتر پردیش کے رائے دہندگان سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے حق رائے دہی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کی ترقی کے بغیر ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی ترقی اتر پردیش کی ترقی سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے کسی لیڈر کا نام لیے بغیر کہا کہ چودھری چرن سنگھ کی وراثت کا حوالہ دے کر لوگ آپ کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی نے کہا کہ چودھری چرن سنگھ کے نظریات کو اپناتے ہوئے کسان کو احترام دلانا ہمارا مقصد ہے۔ قابل ذکر ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے مودی بجنور نہیں پہنچ سکے، اس لیے انہوں نے ورچوئلی ہی بجنور، امروہہ اور مراد آباد کے ووٹروں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریاست کے ہر ایک شخص کو اپنا کنبہ مانتی ہے۔ ہمارا منتر ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور اس کا پریاس۔ اس لیے بی جے پی حکومت میں بھائی بھتیجا واد
فساد اور منہ بھرائی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ نے آج یہاں الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی اور ریاستی حکومتیں نوجوانوں کو روزگار دستیاب کرانے کے بجائے انہیں بھید بھاؤ سکھانے، ان کے اندر نفرت بھرنے، تشدد پر آمادہ کرنے پر پوری طاقت صرف کر رہی ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے ریاستی دفتر میں بے روزگاری کے مسئلے پر کتابچہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا کے سب سے جوان ممالک میں سے ہیں، لیکن مودی حکومت ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو ڈیموگرافک ڈیزاسٹر میں تبدیل کرنے میں مشغول ہے۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی میں سرکار بنتے ہی 10 لاکھ جوانوں کو روزگار دینے کا کام کیا، جاب پورٹل بنا کر نوکری دینے اور نوکری ڈھونڈنے کا پلیٹ فارم بنایا۔ دہلی کی حکومت ملک کی ایک ایسی حکومت ہے جو کم بجٹ کے باوجود فائدے میں چل رہی ہے۔ یہ بات عام آدمی چھاتر اکائی چھاتر یوا سنگھرش سمیتی کے ریاستی صدر ونش راج دوبے نے ایک ورچوئل ریلی میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج موجودہ وقت میں دہلی حکومت کا بجٹ 70,000 کروڑ روپے ہے، وہیں دوسری طرف اتر پردیش کا بجٹ 5,80,000 کروڑ روپے ہے۔ اس کے باوجود ریاست مسلسل گھاٹے میں جا رہی ہے۔ اپنے حق کے لیے جب کوئی وزیر اعلیٰ دفتر کے سامنے جا کر فریاد کرتا ہے تو اس کو پولیس کے ذریعے لاٹھی سے بھگایا جاتا ہے اور اس پر فرضی مقدمے لاد دیے جاتے ہیں۔ مغربی اسمبلی حلقے سے کانگریس کی امیدوار شاہانہ صدیقی کی تشہیر کے لیے کارکنان نے مختلف مقامات پر عوامی رابطہ کر کے ووٹ کرنے کی اپیل کی۔ شاہانہ صدیقی نے آج کٹرا چوراہا سے سعادت گنج ہوتے ہوئے بڑا چوراہا سے ماتا دین روڈ تک پیدل مارچ کر کے کانگریس کے لیے لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی لوگوں کی محبت مجھ میں نئی توانائی بھر رہی ہے، لوگوں کی تکلیفیں کانگریس ہی حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار کانگریس امیدواروں کو عوام زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے جتانے کا کام کریں گے، اس ضمن میں ان کی ریکارڈ ووٹوں سے جیت ہوگی۔ سماجوادی پارٹی کے لکھنؤ سینٹرل سے امیدوار روی داس مہروترا نے آج اپنے انتخابی حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس میں خاص طور سے بالو اڈا، راجندر نگر، یحییٰ گنج، پاٹا نالہ، بارود خانہ میں لوگوں سے عوامی رابطہ کیا۔ ان کے ساتھ علاقائی سماجوادی پارٹی کے کارکن بھی شامل رہے۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سول لائن علی گڑھ میں یونائیٹڈ اسپرٹ آف رائٹرز اکیڈمی کے دفتر میں آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی کے سانحہ ارتحال پر ایک جلسہ تعزیت زیر صدارت مولانا آقائی سید شباب حیدر منعقد ہوا۔ پروفیسر علی امیر نے کہا کہ آیت اللہ صافی گلپائگانی کا انقلاب ایران سے دامنگیری، بادشاہ وقت کے ظلم و ستم کے خلاف آہنی دیوار بنا رہنا، ظلم، تشدد اور بربریت برداشت کرنا، صبر و تحمل کا پیکر و مظہر کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جدوجہد میں روح رواں رہنا ناقابل فراموش کردار ہے۔ صدر جلسہ نے مرحوم شیخ الفقہا لطف اللہ صافی کے اصول و عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ولایت کی رائج سیاسی تفسیر سے زیادہ اس کی حقیقی تشریح پر یقین رکھتے تھے۔ وفا نقوی نے ندامت کے فرائض انجام دیے۔ میرٹھ شہر کے گھنٹہ گھر پر ووٹ بیداری کا پروگرام جمعیت علماء میرٹھ شہر کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی گئی۔ پروگرام میں مہمان خصوصی اے ڈی ایم سٹی، سی او سٹی اور قاضی زید الراشدین، صدر جمعیت علماء میرٹھ مولانا سلمان قاسمی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء میرٹھ مولانا شاہ نواز، مفتی ضمیر مولانا علیم الدین، مولانا سلیم مفتی شاہ جہاں، قاری امیر الدین، حافظ عمران، حافظ عبدالقیوم، مولانا نور محمد، قاری حذیفہ، خورشید وغیرہ وغیرہ حضرات نے شرکت کی۔ سہارنپور میں قومی سماجوادی خواتین سیل کی سربراہ جوہی سنگھ نے ایک خصوصی اعلان میں سوشل کارکن اور تاجر پیشہ گھرانے کی تعلیم یافتہ فرد روحی انجم کو قومی سماجوادی خواتین یونٹ کا سیکریٹری نامزد کیا ہے۔ روحی انجم کی تقرری کا لیٹر آج سابق ریاستی وزیر سنجے گرگ نے پیش کیا۔ اس موقع پر روحی انجم نے حاضرین سے سماجوادی امیدواروں کو جتانے کی پرزور اپیل کرتے ہوئے پارٹی کے لیے بے لوث خدمت انجام دینے کا اپنا عہد دہرایا۔ اس موقع پر علاقے کے سینکڑوں ووٹرز نے سابق ریاستی وزیر اور روحی انجم کا جہانہ استقبال کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے لیے تن من دھن نچھاور کرنے اور بھاری ووٹ سے جتانے کی یقین دہانی کرائی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتوار کی رات 45 امیدواروں کی فہرست جاری کی، جس میں 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مرحلے کی سیٹیں شامل ہیں، جن میں ضلع امبیڈکر نگر کے ٹانڈا سیٹ سے رکن اسمبلی سنجیو دیوی کی جگہ کپل دیو ورما کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ اس بار اسمبلی کے عام انتخابات میں ٹانڈا کی سیٹ سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں میں مقبول ترین کپل دیو ورما کو اتار کر یہاں کے الیکشن کو کافی دلچسپ بنا دیا ہے۔ اس وقت اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات قریب ہیں۔ خاص طور پر اتر پردیش کے مسلم آبادی کے ووٹرز پر سبھی کی نظر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم ووٹ بٹنے نہ پائے۔ آل انڈیا علماء بورڈ کے قومی صدر مفتی محمد متصر خان قادری نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا ایک ووٹ جھوٹ پر سچ کو فتح دلا سکتا ہے، ملک کے آئین کی حفاظت کر سکتا ہے اور ظالم حکمرانوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہر اسمبلی سیٹ پر پارٹیوں کی طرف سے کھڑے کیے گئے امیدواروں میں جو امیدوار سب سے زیادہ قوی اور کام کرنے والا ہو، تمام مسلمان مل کر اسی کو ووٹ دیں اور اسی کو جتانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس طرح آپ کے ووٹ کی اہمیت بھی برقرار رہے گی اور آپ کا ووٹ تقسیم ہونے سے بچ جائے گا اور ایک عوامی حکومت تشکیل ہو سکے گی۔
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इराक और सऊदी अरब के वज़राए खारजा के माबैन होने वाली गुफ्तगू में तेहरान रियाद गुफ्तगू के दोबारा आगाज में हुई ताख़ीर के असबाब का जायजा लिया गया। इराक़ी वज़ीर खारजा ने अपने सऊदी हममनसब से गुफ्तगू में ईरान और सऊदी मुज़ाकरात के 5वें दौर के आगाज में हुई ताख़ीर के बारे में तबादला ख्याल किया। मिस्री अखबार अल यौम के मुताबिक इराक़ी वज़ीर खारजा फवाद हुसैन ने अपने सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान के साथ गुफ्तगू में ईरान सऊदी मुज़ाकरात के 5वें दौर के आगाज में हो रही ताख़ीर की इल्लत का जायजा लिया और इस ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इतवार को हुई इस टेलीफोनी गुफ्तगू में इराक़ी वज़ीर खारजा ने ताकीद की कि हुकूमत इराक़ तेहरान और रियाद के माबैन मुफ़ाहमत का मौका फराहम करने के लिए अपनी सभी कोशिशों को बरूए कार लाएगी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की मुमकिना फौजकुशी के बायस खित्ते में तनाव बढ़ गया है, जिसके बायस फ्रांसीसी सदर अपने रूसी हममनसब से मिलने मास्को पहुंचेंगे, जबकि जर्मनी के चांसलर ने भी अमरीकी सदर से मिलने के लिए व्हाइट हाउस का रुख किया है। यूक्रेन की सरहद के नजदीक रूस ने 1 लाख फौजी एहलकार तैनात कर रखे हैं। रूस और मगरबी ममालिक इस तनाव का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका और ब्रितानिया ने यूक्रेन को फौजी मदद की यकीन दहानी भी कराई है और रूस पर इक़्तिसादी पाबंदी आयद करने की धमकी भी दे रखी है, लेकिन रूस ने हमला करने के अमरीकी दावे को मुस्तरद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरब इमारात फ्रांस के साथ हुए अरबों डॉलर के असलहे के सौदे की अदायगी की गरज से यमन की तवानाई के जखीरों को लूट रहा है। इस सौदे का मकसद यमन के खिलाफ थोपी गई तबाहकुन जंग में अबूधाबी की फजाइया को मजबूत बनाना है। यमन की अलखबर वेबसाइट ने एक बाखबर जरिए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि यमन में फ्रांस के सफीर जान मेरी साफा ने जनूबी सूबे शबूह में सनीचर के रोज मुत्तहिदा अरब इमारात के इत्तेहादी कबाइल के सरदारों से मुलाकात की ताकि इस इलाके में अबूधाबी के साथ हुए सौदे के तहत LNG गैस की पैदावार का अमल शुरू कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सफीर की यह मुलाकात LNG तनसीबात में प्रोडक्शन शुरू करने के अमल पर मरकूज थी। वाज़ेह है कि इन तनसीबात के 50% से ज्यादा शेयर फ्रांसीसी तेल कंपनी के पास हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान ब्रितानिया के वज़ीर खारजा 10 फरवरी को रूस का दौरा करेंगी ताकि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सके। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता माह ब्रितानिया की हुकूमत ने कहा था कि ब्रितानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ट्रेस को आने वाले दिनों में बातचीत के लिए रूस का दौरा करने के लिए कहा है। इसके बाद फरवरी के शुरू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोविड-19 के लिए मुस्बत टेस्ट कराया और अपना सफर मुलतवी कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में दिफाई मिसाइल निज़ाम आयरन डोम सिस्टम की तैयारी पर इत्तिफाक किया गया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस शाम, ईरान और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मामलात के अलावा दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने 4 से 70 किलोमीटर फासले से मार किए जाने वाले मिसाइल और गोलों को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले दिफाई निज़ाम आयरन डोम सिस्टम की तैयारी पर भी इत्तिफाक किया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म बेनेट नफ्ताली को बताया कि वो इस साल के आखिर में इसराइल का दौरा भी करेंगे। लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।